آقا تسلیم کیا ہو، اپنا حاکم مان لیا ہو، اپنا مولا مانا ہو، اس سے یہ بعید ہے اس مرد مسلمان سے کہ حضور کے کسی ایک جملے کو بھی سرسری طور پر سن کے گزر جائے۔ کچھ بھی فرمائیں حضور، وہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے۔ ان کی معمولی سی خواہش کا اظہار بھی حکم کے درجے میں ہوگا، مگر یہ کس کے لیے؟ جو اہل عشق و مودت ہوگا۔ دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ میں مہمان ہوں، میرا کیا حق ہے آپ کے اوپر؟ لیکن جو جناب میں نے کہہ دیا کہ آج ذرا میں لائبریری جانا چاہتا ہوں، اب آپ اپنی کار کو زحمت دیں گے، اپنے ڈرائیور کو زحمت دیں گے۔ ارے میں کہہ رہا ہوں کیا اتنی زحمت کیوں کرنے کی؟ ارے صاحب حکم ہے آپ کا، میں نے کب حکم دیا؟ میں کون سا ایسا حاکم اعلیٰ ہوں کہ اگر حکم بھی دے دوں اور آپ حکم عدولی کریں تو آپ کو کون سی سزا مل جائے گی؟ لیکن چونکہ رشتہ محبت اور مروت کا ہے تو معمولی سی خواہش کو حکم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ انسانی قدریں ہیں۔ ہائے وہ مرد مسلمان کہ جو انسانی قدریں بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ نہ برت سکے۔ بہرحال یہ انسانی قدروں کی بات ہے۔ جس نے مولا مانا ہو، حاکم مانا ہو، سرپرست مانا ہو، وہ کوئی ایک فقرہ حضور کا نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ وصیت ارے معمولی خواہش الگ ہوتی ہے۔ آدمی صحت مند ہے، اس نے کوئی خواہش کی، آپ نے پوری نہیں کی، مگر وصیت اگر ہے اور جس طریقے سے وصیت کی تعمیل واجب ہے اسی طرح وصیت کی حفاظت واجب ہے، اور جتنا بڑا گناہ ہے وصیت کو پورا نہ کرنے کا، اس سے کہیں بڑا گناہ ہے وصیت کو بدل دینے کا۔ یہ سب تو تمہیدی جملے ہیں، ابھی تقریر تو شروع نہیں ہوئی۔ ابھی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہماری تہذیب یہ ہے بحمداللہ، اس مکتب عزاداری کی سب سے بڑی مضبوط جہت یہ ہے، اس کی اساس یہ ہے کہ یہ عزاداری گویا تعمیل وصیت پیغمبر ہے۔ اور اسی لیے نہ یہ ممبر قرآن سے جدا ہو سکتا ہے، نہ قرآن اس ممبر سے۔ جو بھی خطیب یہاں آتا ہے گفتگو قرآن سے شروع کرتا ہے اور ختم اہل بیت پہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی معمولی اور یہ ایک بہت ہی متواضع
اور یہ ایک بہت ہی خاکسارانہ اور عاجزانہ انداز ہے تعمیل وصیت پیغمبر کا۔ آقا آپ نے کہا تھا نا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت و اہل بیت، لیکن ہم ایسی مجلسیں سجائیں گے کہ قرآن بھی تلاوت کریں گے، آپ کے اہل بیت کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اب عزاداری کی بنیاد سمجھ میں آئی؟ یہ وصیت پیغمبر کی تعمیل کی مسلسل تحریک ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ اس مرتبہ کچھ چیزیں میری تقریروں میں مسلسل چل رہی ہیں۔ میں نے وہاں ماڈل ٹاؤن کی مجلسوں میں بھی کچھ عزاداری کے متعلق باتیں کہیں کہ اس تہذیب اعضاء کو سمجھیں، اس کی بنیاد میں جو فلسفہ ہے اس کو سمجھیں، اور یہ کتنی بڑی امانت ہے اسے سمجھیں، اور اس امانت کو نئی نسل تک منتقل کریں بغیر کسی خیانت کے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بزرگوں سے گزارش ہے، والدین سے گزارش ہے، ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، بچوں کو لے کر فرش عزا پر آئیں۔